السلام علیکم محمد رضا صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ دو معاملات ہیں جو صبح لاہور ہائی کورٹ میں نے درخواستیں دائر کرنی ہیں۔ ایک تو یہ جو بھاری بھرکم جرمانے اور چلان، ٹارگیٹ اور کیا کیا حال ہے، اور ٹریفک مینجمنٹ کی بجائے ریونیو کلیکشن، یعنی یہ ملک کو پتہ نہیں کس طرح لے کے جا رہے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اور جو ہے ڈاگ بائٹ یا کتوں کے کاٹنے کے حوالے سے جو سیریس معاملات ہیں، اس کے حوالے سے میں نے درخواست دائر کرنی ہے۔ عمران خان کے کیس پر، بشا بی بی کے کیس کے حوالے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ پھر اگلی بات ہے ون کانسٹیٹیوشن ایپ، ٹوین ٹاور جو ہیں ان کے حوالے سے بڑی باتیں ہو رہی، لیکن اصل حقائق کیا، اعجاز الحسن کو ایسی حرف تنقید بنا رہے ہیں، حالانکہ کوئی تعلق نہیں ہے اس کا۔ پیٹرولیم کی قیمتیں جو ہیں پوری دنیا اور پاکستان کے اندر کیا حالات ہیں، ذرا وہ ڈسکس کریں گے۔ اور بسنت 2027 بنانے کے لیے قواعد و ضوابط یعنی وہ ڈر اور خوف اتنا ہے نا جی، یعنی میں آرام سے تو بیٹھا نہیں نا، کہ ان چیزوں کو اگر لے کر جانا ہے تو بڑا سوچ سمجھ کے، اتنی موت ہوئی ہیں اور اتنے واقع ہو گئے ہیں، لیکن اس کا اثر کیا ہوا ہے، ذرا وہ ڈسکس کرنے والی باتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ٹارگٹ دیا ہوا ہے چلانوں کا، ٹھیک ہے نا جی، اور ٹریفک پولیس والے چھپ کے سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں، ایک دم بندہ وائلیٹ کرتا ہے ایک دم سامنے آ جاتے ہیں۔ وہ ٹارگٹ جو دیا ہوا ہے تو وہ پورا کرنا ہے، اور 16 ارب کے قریب ایسے میں نے فگر آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اور لین وائلیشن 8,000 روپیہ، زیبرا کراسنگ 10,000 روپیہ، کوئی موٹر سائیکل والے ادھر سے آ جائے، کوئی ادھر سے آ جائے۔ سب سے زیادہ چالان جو ہے نا وہ مال روڈ پہ، یہ کچھ جگہ ایسی ہیں کیا جہاں آپ نے اندازہ نہیں لگایا، وہاں پورے دنیا میں پھرے ہیں، اتنی زبردست ٹریفک مینجمنٹ ہے وہاں۔ اس طرح موٹر سائیکلیں، سائیکلیں، چنگچی رکشہ ایسے نہیں آتا۔ اگر کسی نے سڑک بھی پار کرنی ہے تو وہ زیبرا کراسنگ سے ہے، اور وہاں کیا پیدل پاس کرنے کے لیے وہاں لگے ہوئے ہیں، وہاں بورڈ ایسے لگے ہوئے ہیں، راستے دستیاب ہیں، بالکل نہیں۔ تو یہ میں کوشش کر رہا ہوں، اب کیا کریں، کیس اب ہائی کورٹ تو آپ کو پتا ہے وہ ایک طرح سے ہائی کورٹ ہو کے پاری کاٹ دیے ہوئے نا، مفادیہ میں جوڈیشل ایکٹیویزم کرنی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کس نے یہ سمجھایا یا کس نے، یعنی یعنی 26ویں 27ویں ترمیم آئی اس لیے تھی کہ ایک سرٹن ٹارگٹ اچیو کر رہے تھے، وہ ٹارگٹ اچیو کیا جا رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ شاید ان کو سمجھ آ جائے، لیکن ان کو سمجھ نہیں آنی۔ اور بس اس وقت وجہ یہ ہے کہ حکومت آئی ہے، جو دل چاہتا ہے کیے جا رہا، کوئی جب پکڑے جائیں گے کل کوئی بہانہ بنا کے پھر ڈیلے کریں گے، اور ہم پیچھے پاکستان مسلم لیگ نون کو تو یہی دیکھتے آئے ہیں، پکڑے جائیں گے، ڈیلے کریں گے، پھر آئیں گے، پھر جائیں گے، ہم یہی حالات دیکھتے آ رہے ہیں، اور یہی واقعات ہم نے زندگی میں سارے دیکھے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے یہی چیزیں ہیں جو ہم سب کچھ دیکھتے آئے ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جو اپنا کشیدگی کا سب سے زیادہ جو ملک جس پہ اثر ہوا ہے وہ پاکستان ہے، حالانکہ نہ یہاں پر ایسی کوئی حالات اور واقعات ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے یہاں پر؟ اب تک غور کریں آپ، یہاں اسکولوں میں چھٹیاں کرنا پڑی، پیٹرول کی قیمتوں میں اتنا اضافہ آیا کہ آپ خطے کے حوالے سے دیکھا جائے کسی نے نہیں پیٹرول بڑھایا اتنا جتنا ہم نے بڑھا دیا یہاں پر، ٹھیک ہے نا جی۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ہم اس کی ممکنہ بندش کے حوالے سے ہم اتنے متاثر ہیں تو ایران سے براہ راست تیل حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جنگ میں شامل ممالک سے زیادہ مشکلات اس ملک کو درپیش جو اس کے اثرات برداشت کر رہے ہیں۔ اور موازنہ کیا جائے، بنگلہ دیش میں جنگ کے آغاز پر پیٹرول کی قیمت تقریباً 130 روپے تھی، اور آج بھی وہی برقرار ہے، اور اس کے برعکس میں پاکستان میں یہی قیمت 257 روپے سے 400 سے اوپر جا چکی ہے۔ اور اس فرق پتہ چلتا ہے کہ پالیسی سازی میں، یعنی وجہ کیا ہے، یہاں آپ ٹیکس اکٹھا نہیں کر سکتے تو اس طریقے سے ریونیو کلیکشن کر رہے ہیں، اور قوم بھی خاموشی سے ٹیکس دیے جا رہی، یعنی اس پہ نہ ہمارے پارلیمنٹرین بولتے ہیں جو حکومت کے ساتھ ہیں، وہ بھی بول لیں کم از کم یار، وہ بھی نہیں بولتے ہیں۔ اور وہ دیکھیں نا، بنگلہ دیش کی حکومت نے قیمتوں کا بوجھ اپنی پیٹرولیم کمپنی پر ڈالا اور عوام کو ریلیف دیا، اور پاکستان میں اس کے برعکس پالیسی رہی ہے، قیمتوں میں اضافہ کر کے، وہ لیوی میں اضافہ کر کے قیمتیں پوری کر رہے ہیں اور بوجھ پہ ڈال رہا ہے۔ اور اب تک پاکستان پیٹرول کی قیمت میں تقریباً 56% جو ہے وہ اضافہ ہوا، اور بھارت اور بنگلہ دیش میں قیمتیں مستحکم رہی ہیں۔ یہی بات ہے نا جی، صحیح ہے نا جی۔ اور وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف وفاقی آئینی عدالت میں درخواست دائر کر دی ہے، کس کی نمی، یہاں لاہور کچھ نہیں ہو رہا،
انہوں نے کہنا جائیں آپ کوٹوں میں، ہمارا کوئی کام نہیں ہے پالیسی کا، کون سی واقعہ نے کہاں خود کے نوٹس کے اختیارات کاٹ کے رکھ چھوڑے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور حکومت کو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت 200 روپے فی لیٹر مقرر کرنے کا حکم دیا جائے، اور پیٹرول قیمتوں میں ہوش روا اضافہ، عام آدمی کی زندگی تباہ ہو رہی ہے، پیٹرولیم اور آئین کے آرٹیکل 3، 9، 14 کی خلاف ورزی ہے، اور پیٹرولیم مصنوعات ایران سے خریدنے کا حکم دے۔ جناب یہاں اب وہ سپریم کورٹ نہیں ہے جہاں عوام کی اس بات سنی جاتی تھی، اب یہاں کوئی سپریم کورٹ ایسی نہیں ہے جہاں عوام کی بات سنی جا سکے کہ عوام کے مسائل حل ہو سکیں گے، عوام کو کوئی ریلیف مل سکے۔ بسنت کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے میں نے پٹیشن دائر کی اور میں کوششیں کر رہا ہوں کہ کتنے موتیں ہوئی ہیں، زخمی، یعنی تو مانتے ہی نہیں تھے، اور آپ نے دیکھ لیا کتنی زیادہ اموات ہوئی، زخمی کتنے لوگ، پھر جو جتنا آپ نے برآمد کیا یہ دھاگا وغیرہ کہاں ہے، وہ گڈیاں کہاں ہیں، کہ اگر لوگوں کے خلاف پرچے ہوئے تو کیا بنا، یعنی اصولی طور کے اوپر محفوظ بسنت نہیں تھی، ٹھیک ہے آپ نے، اور اچھا جو کمال کی بات یہ ہے دوسرا پہلو دیکھیں، اور قیمتیں کہاں چلے گی، گڈی ڈور کی اور سارے حالات اور واقعات آپ سب کے سامنے دیکھنے آپ نے دیکھے ہیں، یا تو کہیں آپ نے نہیں دیکھی، ایک ایک چیز آپ نے دیکھی، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہی، اور یہاں قواعد و ضوابط کا اعلان کر دیا گیا، اب پتہ نہیں یہ ریگولیشن کہلائیں گے کیا کہلائیں گے، جو چیزیں میرے پاس آئی ہیں میں اس کو دیکھ رہا ہوں، میری ٹیم اس کو دیکھ رہی ہے، میں کورٹ میں لے کر آؤں گا، اور مریم صفدر جو ہے نا، ویسے تو شباز تو خیال ہے کسی اور کا، جو چاہتا کوئی اور ہے تو پیار ہے کسی اور کا، شباز شریف صاحب کو اور شوق ہے نا یہ والے سارے، وہ لاہور ہیریٹیج ریوائول اتھارٹی یعنی 2 دفعہ کا سابقہ وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، وہ ایک کاؤنسلر کے لائق کام تھا جس کے لیے یہ اپنے آپ کو بنا کر وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور نئے جو قواعد و ضابط بنائے نا اس کے تحت صرف محفوظ اور مضبوط چھتوں تک محدود ہوگی، جہاں کم از کم 3.5 فٹ اونچی 4 دیواری ہوگی، بچوں کی حفاظت کو اولین ترجیح دیے، بغیر نگرانی چھت کے کناروں کے قریب جانے پر پابندی ہو، پتہ نہیں مینج کیسے کریں گے، کنٹرول کیسے کریں گے، جب باتیں تو سن رہے ہیں آپ، یعنی آپ یہ ساری باتیں سنتے رہیں، اس پہ عمل درآمد کیسے ہونا ہے وہ آپ ہی بتائیے گا مجھے، شاید آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا، ٹھیک ہے نا جی، اور یہ نئے قوانین کیا موت کو روک سکیں گے؟ بالکل نہیں روک سکیں گے، جو ذمہ دار ہے ان کے خلاف کچھ ہوا، وزیر کے خلاف پرچے ہونے چاہیے تھے، کچھ ہوا، اور اہم جو بات ہے نا، 1000 دن پاکستان تحریک انصاف کے قائد، بانی قائد عمران خان صاحب، سابقہ وزیر اعظم، 1000 دن کی غیر قانونی، غیر آئینی اور سیاسی انتقام پر مبنی قید مکمل ہو گئی، اور پاکستان تحریک انصاف میں تشویش ہی ہے، سخت رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے، لیکن گراؤنڈ پہ کچھ نہیں کرنا، ہم نے گراؤنڈ پہ بتائیں کیا کیا ہے ان سب لوگوں نے، اور یار گراؤنڈ پہ بتاؤ کیا کیا ہے، کچھ نہیں گراؤنڈ پہ کیا، اور عمران خان وہ قومی رہنما ہے، انہیں عوام نے اپنے واضح مینڈیٹ سے منتخب کیا، مگر وہ ایسے نظام کا شکار ہے جہاں انصاف قانون کی حکمرانی اور بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، موجودہ حکمران عمران خان کی عوامی مقبولیت جو ہے نا خود مختار سیاست موقف سے خوفزدہ ہے، اور سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اس وقت ملک جو آپ کے سامنے بدترین معاشی بحران، تاریخی مہنگائی، روزگار میں اضافہ، سرمایہ کاروں کے شدید جب زوال کا شکار ہے، ناقص پالیسی ہے، اور یہ صرف اور صرف اس لیے اگر عمران خان گراؤنڈ میں ہوتے شاید ایسے حالات نہیں ہوتے، عمران خان کو باہر نکالنے، ملک آگے جائے گا، ترقی کرے گا، اگر آپ اسی طرح رکھیں گے تو پھر یہی حالات اور واقعات رہنے ہیں، اور آخری بات جو ہے وہ گرینڈ سٹی، گرینڈ سوری ٹوین ٹاور جو ہے اسلام آباد میں 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو میں خالی کرانے کے معاملے پر شہباز شریف نے ایک کمیٹی بنا دی، جو کہ بات بہت اٹھی، شور بہت اٹھا، اور وزیر قانون اعظم مزید ترار کی سربراہی میں کمیٹی قائم کی ہے جو اس معاملے کا جائزہ لے گی، ایک ہفتے کے اندر اندر مکمل تحقیقات کے بعد اپنی جامع رپورٹ پیش کرے گی، اور وزیر اعظم کے حتمی فیصلے تک اسلام آباد انتظامیہ اور کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو کسی قسم کی کارروائی سے روک دیا، اور دوسری جانب سوال یہی اٹھایا جا رہا ہے کہ ایک طرف اگر بڑی امام کے علاقے غریب افراد کے تقریباً 13,000 گھر مسمار کیے گئے تو اس پر تو کوئی کمیٹی نہیں بنائی گئی، نہ ایسی چیزیں کو ساری آئی، یہ گرینڈ حیات منصوبے پر 2017 میں ایک جامع تحقیقات کی تھی، اور کئی طاقتور لوگوں پر پرچہ بھی درج کیا تھا، اور الزام لگایا جاتا ہے کہ جناب یہاں پر جسٹس جاز الحسن کے حوالے سے وہ ایک اوپینین دیا ہے، یار کمال ہے، بینک کے حوالے سے کوئی اگر اوپینین دے دیا اس کا اس سے کیا تعلق ہے،
बैंक क्लाइंट है, और बैंक क्लाइंट किसका है? कॉलोनियस लीन मुफ्ती का। वो इजाजुल हसन साहब का नहीं था, लेकिन ये हवा ऐसी बनाई गई, हालात ऐसे पैदा किए जैसे बहुत कोई बड़ी बात हो गई है। इसमें ग्रैंड हयात में बहुत बहुत से लोगों के, ठीक है ना, साबिक सेक्टर कमांडर पिशावर ब्रिगेडियर असद मंजूर है उनका, ठीक है ना जी, नैब में मुंतकिल हो गया, और असद मुनीर मरहूम को बार बार बुलाया जाता रहा, और उन्होंने तंग आकर इस सारे मामले को, याद होगा, खुदकुशी कर ली। चलिए ये वो बातें हैं, यहाँ बनना था बन गया जनाब, रेगुलराइज करें, गिरा के क्या मिलना है, यहाँ कुछ और टारगेट हैं। इस जगह पे, जगह को प्राइम लोकेशन है, हर एक की आंखें हैं इसके ऊपर, यानी इस डील के अंदर ही जो डील कराएगा वही अरबों रुपए का मालिक हो जाएगा, ठीक है ना जी, वही अरबों रुपए का मालिक हो जाएगा। ये जेहन में समझना है, आपको अंदाजा हो जाना चाहिए। जा जाता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।